الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے یہ بیان میں پڑھا تھا کہ اصول ہم نے جو ہیں چاروں اصول کے تعلق سے پوری بحث پڑھی تھی، اور اس کے اندر جو ہم نے قیاس پر جو وارد ہونے والے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات پیش کیے گئے، تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھایا گیا۔ اب یہاں سے جو ہے ادلہ اربع سے ثابت ہونے والا حکم، ادلہ اربع سے ثابت ہونے والا حکم جو ہے کن کن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ حکم جو ہے اپنے سبب سے تعلق رکھتا ہے، اپنی علت سے ثابت ہوتا ہے، اور اپنی شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ حکم جو ہے اپنی سبب سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی علت سے ثابت ہوتا ہے، اور شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے۔ اچھا، سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب جو ہوتا ہے وہ امر ہوا کرتا ہے، وہ شے ہوا کرتا ہے، وہ جو واسطے سے کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ سبب وہ راستہ ہوا کرتا ہے جو واسطے کے ذریعے سے کسی شے یعنی حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ تو سبب کسے بولیں گے؟ جو واسطے کے ذریعے سے کسی شے یعنی حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اور جو ہوتا ہے جو واسطہ جو ہوتا ہے وہ ذات خود حکم تک پہنچتا ہے۔ سبب ہوگا جس کو ہم کہیں گے سبب، اور علت ہوگی وہ واسطہ ہوگی۔ تو سبب بولیں گے وہ چیز جو کسی واسطے کے ذریعے سے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ مثال کے طور پر راستہ، یہ سبب ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا، کس کے ذریعے سے؟ چلنے کے ذریعے سے۔ تو چلنا بنا علت، تو یہ نہیں، راستہ یہ ہے سبب، اور سڑک یہ ہم چلیں گے تو اس پر چلنا یہ کیا ہوگا؟ علت، اور منزل مقصود تک پہنچ جانا یہ حکم ہوا۔ منزل مقصود تک پہنچ جانا یہ کیا ہوگا؟ حکم ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح رسی یہ سبب ہے، اور پانی نکالنا ڈول کے ذریعے سے، یہ ڈول کیا بنا؟ علت بنی، اور مقصود جو ہے پانی کا حصول یہ کیا ہے؟ حکم ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ حکم جو ہوتا ہے اپنے سبب سے تعلق رکھتا ہے، اور علت اپنی علت سے ثابت ہوتا ہے، اور شرط کے پائے جانے کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی یہ بات یاد رکھیں کہ ایک چیز علت کیا ہوئی؟ علت وہ چیز ہوتی ہے جو بلا واسطہ حکم تک پہنچتی ہو، بلا واسطہ حکم تک پہنچتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور شرط وہ ہوتا ہے جس کا وجود حکم، جس کے وجود پر حکم کا وجود موقوف ہوتا ہے، جس کے وجود پر حکم کا وجود کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرط۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ جب ایسی جگہ جہاں پر علت، سبب اور علت کسی حکم میں جمع ہو جائیں، صحیح ہے نہیں؟ قاعدہ ہے کہ جب کسی جگہ میں کسی حکم میں سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں تو حکم جو ہوتا ہے وہ منسوب ہوتا ہے علت کی طرف، صحیح ہے نہیں؟ حکم جو ہوگا وہ کس کی طرف؟ علت کی طرف منسوب ہوگا، سبب کی طرف کیا ہوگا؟ منسوب۔ ہاں کبھی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو اس کی بنیاد پر سبب کی طرف بھی کیا ہو جائے گا؟ منسوب ہو جائے گا۔ اس کو آگے چل کے پوری تفصیلیں بتائیں گے، جیسے کہ استبل کے دروازے کو کھولنا، استبل جہاں جانور رہتے ہیں اس کے دروازے کو کھولنا یہ سبب ہے جانور کے تلف ہونے کا، جانور بھاگ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے
غلام کی زنجیروں کو کھولنا یہ سبب ہے اس کے تلف ہو جانے کا. پنجرے کو کھولنا یہ پرندے کے اڑ جانے کا سبب ہے. پرندے کا اڑ جانا یہ کیا ہے؟ بھاگ جانا یہ علت ہے، اور اس کا تلف ہو جانا یہ حکم ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اب یہ کہیں گے علت پائی گئی کس کی طرف سے؟ جانور کی طرف سے. جانور بھاگ گیا نکل کر کے، کیا ہو گیا؟ پرندہ اڑ کر کے چلا گیا. اسی طرح زنجیر کو کھول دی، غلام بھاگ گیا، یہ علت ہوئی. اب اگر کسی شخص نے سبب انجام دیا، کیا انجام دیا؟ سبب انجام دیا، تو ایسی صورت میں وہ ضمان ادا نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا کچھ؟ کہ ضمان کو کب ادا کرے گا؟ ضمان جو ہے وہ کب لازم ہوتا ہے؟ علت کی بنیاد پر. جب کسی حکم میں سبب اور علت دونوں جمع ہو تو حکم کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ علت کی طرف. سامنے والا جو ہے وہ سبب کو انجام دینے والا ہے، علت کو انجام دینے والا نہیں ہے. دیکھیں پہلے اس کو. فصل الحکم یتعلق بسببی، حکم جو ہے وہ اپنے سبب سے تعلق رکھتا ہے. ویثبت بعلتہ، اور اپنی علت سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. ویوجد عند شرطہ، اور اپنی شرط کے وقت پایا جاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ فالسبب فی اللغۃ ما یکون طریقا الی الشیء بواسطۃ، سبب جو ہے لغت کے اندر وہ چیز ہے جو کسی واسطے سے شے تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. ما یکون طریقا مفضیا، ایسا چیز ہے جو پہنچانے والا ہو کسی شے تک، کیا ہو؟ کسی واسطے کے ذریعے سے. صحیح ہے نہیں؟ جو کہیں گے سبب وہ چیز ہے جو واسطے کے ذریعے سے کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو. کالطریق، جیسا کہ راستہ. فإنه سبب للوصول إلى المقصد، کہ یہ جو ہے مقصد تک پہنچنے کا کیا ہے؟ یہ سبب ہے، ذریعہ ہے. بواسطۃ المشی، کس کے ذریعے سے؟ چلنے کے واسطے سے. تو سبب کون بنا؟ سبب بنا یہ سڑک، اور چلنا بنا کیا؟ یہ علت، اور منزل مقصود تک پہنچ جانا حکم ہوا. والحبل سبب للوصول الى الماء بالادلاء، اور کیا ہے؟ رسی یہ سبب ہے پانی تک پہنچنے کا ڈولوں کے ذریعے سے. ڈول کے ذریعے سے پانی تک پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ یہ رسی ہے. اور جو ہے ڈولوں کے ذریعے پانی کو لے جانا نکالنا یہ علت ہے، اور پانی کا حصول یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے. تو رسی یہ سبب ہے پانی تک پہنچنے کا ڈولوں کے ذریعے. فعلی ھذا کل ما یکون طریقا الی الحکم بواسطۃ، تو اسی بنیاد پر جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ یہ ابھی ساری چیز کہ حکم جو ہوتا ہے وہ اپنے سبب سے تعلق رکھتا ہے، اور علت سے ثابت ہوتا ہے، اور شرط کے پائے جانے وقت پایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا اسی بنیاد پر کل ما ذکرنا، یعنی ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ کل ما، ہر وہ چیز جو حکم تک پہنچانے والی ہو، بواسطۃ، ہر وہ چیز جو حکم تک پہنچانے والی ہو کسی واسطے کے ذریعے، حکم شرعی تک پہنچانے والی ہو کسی واسطے کے ذریعے. یسمى سببا لہ شرعا، تو اس کا نام جو ہے سبب رکھا جاتا ہے شرعاً. شرعی طور پر اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تو وہ چیز جو کسی جگہ تک پہنچانے والی ہو کسی واسطے سے، اس کا نام شرعی طور پر سبب رکھا جاتا ہے. وَيُسَمَّى الْوَاسِطَةُ عِلَّةً، اور واسطے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علت رکھا جاتا ہے. واسطے کا نام علت رکھا جاتا ہے. پانی کیسے لا سکتے ہیں؟ ڈول کی ضرورت پڑے گی. صحیح ہے نہیں؟ اب کہتے ہیں مثال فتح باب الاستبل والقفص وحل قید العبد فإنه سبب للطلب. مثال کے طور پر استبل، جہاں جانور بنتے ہیں اس کو بولتے ہیں استبل. استبل کے دروازے کو کھولنا، پنجرے کے دروازے کو کھولنا، غلام کی زنجیروں کو کھولنا، یہ سب سبب ہیں کس کے؟ ان کے تلف ہو جانے کے. تلف ہو جانے کے مطلب سامنے والے کے جو قبضے میں تھے وہاں سے بھاگ جائیں گے نکل کے نا. پنجرے سے جو ہے پنجرہ کھول دیے پرندہ اڑ جائے گا. اسی طرح استبل کا دروازہ کھول دیے جانور بھاگ جائیں گے. اسی طرح جو ہے غلام کی زنجیر کھول دی وہ بھاگ جائے گا. تو یہ سارے کے کھولنے دروازے کیا ہیں؟ یہ سب سبب ہیں، اور ان کا بھاگنا وغیرہ یہ علت ہے.
اور ان کا جو ہے فوت ہو جانا یعنی اب نکل جانا قبضے سے یہ حکم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دروازے کا کھولنا، پنجرے کا کھولنا، اور کیا ہے غلام کی زنجیروں کو کھولنا، یہ سبب ہیں تلف کے بواسطۃ توجد من الدابہ، ایسے واسطے سے جو پائے جا رہے ہیں، کس سے؟ جانور کی طرف سے پایا جا رہا ہے، جو پرندے کی طرف سے پایا جا رہا ہے، جو غلام کی طرف سے پایا جا رہا ہے۔ تو غلام کی طرف سے کیا ہوئی؟ علت پائی گئی، جانور کی طرف سے علت پائی گئی، پرندے کی طرف سے علت پائی گئی۔ تو ایسی بنیاد پر جب کسی حکم کے اندر سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ علت پر بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی شخص نے پنجرا کھول دیا، جانور کیا پرندہ چلا گیا، اسی طرح جو ہے سبل کا دروازہ کھول دیا، جانور بھاگ گیا، غلام کی زنجیریں کھول دیں اور غلام بھاگ گیا، تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ضمان ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ علت پر ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ وائے جا رہے ہیں کس کی طرف سے؟ جانور کی طرف سے، پرندے کی طرف سے، سبب اور غلام کی طرف سے۔ وَالسَّبَبُ مَعَ الْعِلَّةِ، اور سبب علت کے ساتھ، اِذَا اجْتَمَعَا، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، سبب علت کے ساتھ جب دونوں جمع ہو جائیں، یُضَافُ الْحُکْمُ، حکم کی بنیاد رکھی جاتی ہے، حکم کی اضافت کی جاتی ہے کس کی طرف؟ علت کی طرف، دون سبب، سبب کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ الا اذا تعذرت الاضافۃ الی العلۃ، ہاں مگر جب علت کی طرف اضافت کرنا متعذر ہو جائے تو ایسی صورت میں اب کیا کریں گے؟ سبب کی طرف نسبت کریں گے۔ صحیح ہے نہیں؟ جب اضافت کرنا متعذر ہو جائے علت کی طرف، فیضاف الی السبب حینئذ، تو ایسی صورت میں اس وقت کیا کریں گے؟ سبب کی طرف کیا نسبت کی جائے گی۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب حنفیہ نے فرمایا، جب کسی شخص نے چھری دے دی بچے کو، چھری دینا، اب یہ دیکھیں چھری دینا یہ کیا ہے؟ علت اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ علت کی طرف کریں گے، اور نہ کہ سبب کی طرف، کیونکہ علت جو ہوتی ہے وہ حکم میں مؤثر ہوا کرتی ہے اور سبب مؤثر نہیں ہوتا۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ مفضی ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے والا ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیں مثلا چھری دینا یہ کیا ہے؟ سبب ہے، سبب ہے، اور قتل کرنا علت ہے۔ کہہ رہے ہیں کسی نے کسی بچے کو چھری دے دی اور بچے نے اپنے آپ کو چھری کے ذریعے سے مار ڈالا، تو ایسی صورت میں جو ہے دینے والے پر ضمان نہیں ہوگا اس کا، کہ قاعدہ ہے کہ جب علت اور حکم سبب دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی بنیاد کس کی طرف رکھتے ہیں؟ علت کی طرف رکھتے ہیں، لہٰذا وہ شخص کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں جب عمل کرنا متعذر ہو جائے تب سبب کی طرف بنیاد رکھیں گے۔ مثال کے طور پر چھری دی اس نے بچے کو، اور چھری جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گری بغیر اختیار کے، اور اس نے کیا کر دیا؟ بچے کو زخمی کر دیا۔ تو اب زخمی کر دیا جو یہ بچے کا اختیار نہیں پایا گیا، یہاں گویا کہ علت تو پائی گئی لیکن علت اختیار سے نہیں پائی گئی۔ جب علت اختیار سے نہیں پائی گئی تو اب یہاں پر جو ہے علت کی طرف حکم کو پھیرنا یہ کیا ہے؟ متعذر ہے، لہٰذا اب سبب کی طرف پھیر دیں گے، اور سبب کی طرف پھیرتے ہوئے کیا کر دیں گے؟ اس پر کیا ہے؟ ضمان لگائیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، کسی کو جان لیوا زخم لگایا، چاہیے جان لیوا زخم لگایا تو زخم لگانے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر ایسا زخم لگایا ہے جو زخم بھر جاتا ہے تو زخم بھر جانے کی بنیاد پر پھر اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا، جیسے کہ آگے چل کے مثالیں بیان کریں گے۔ لیکن جو ہے امام یوسف فرماتے اس میں اگر زخم مہلک نہ ہو بلکہ زخم جلدی ہی بھر جاتا ہو، اچھا ہو گیا ہو، تو اب زخم لگانے والے سے ضمان نہیں لیا جائے گا، یہ اس بنیاد پر ہے۔ اور امام یوسف فرماتے اس میں کہ ایک عادل شخص جو ہے اس پر جو جرمانہ عائد کرے گا وہ اس سے وصول کیا جائے گا کہ ہاں اتنا بنے گا، اس نے جو لگایا زخم اتنا دے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جو ہوگی ڈاکٹر کی فیس وغیرہ کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آگے چلیں، الا اذا تعذرت الاضافۃ، مگر جب اضافت متعذر ہو جائے علت کی طرف، فیضاف الی السبب حینئذ، تو ایسی صورت میں
اس وقت جو ہے وہ حکم کی بنیاد کی کس کی طرف رکھ دیں گے؟ سبب کی طرف رکھ دیں گے۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے فرمایا اذا دفع السکین الی صبی، جب کسی نے بچے کو چھری دے دی، فقتل به نفسہ، اور اس بچے نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، لا یضمن، تو ایسی صورت میں جس نے جو ہے چھری دی ہے وہ ضمان نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ جب کسی جگہ میں علت اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی بنیاد کس کی طرف منسوب ہوتی ہے؟ علت کی طرف ہوتی ہے، لہذا وہ سامنے والا مسبب ہے، سبب ہے، تو اس کی طرف نہیں رکھیں گے۔ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ، اور اگر وہ بچے کے ہاتھ سے چھری گر گئی، فَجَرَحَهُ، اور اس نے جو ہے بغیر اختیار کے چھری نے کیا کر دیا؟ اسے زخمی کر دیا، یضمن، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ کون دے گا ضمان؟ چھری دینے والا، کیونکہ یہاں بچے کا کوئی اختیار نہیں پایا گیا۔ یہاں یہ تو کہیں گے کہ زخمی ہونا یہ علت ہے اور چھری دینا یہ سبب ہے، لیکن علت جو ہے بغیر اختیار کے پائی گئی ہے، تو اب یہاں پر حکم کو اس کی طرف کیا کر سکتے؟ متعدی نہیں کر سکتے، لہذا مجبوراً کیا کریں گے؟ سبب کی بنیاد۔ چھری دینا سبب ہوا دونوں، پہلی میں بھی، اور قتل کرنا بچے کا کیا تھا؟ علت تھا۔ دوسری میں جب کیا چھری دینا سبب ہے اور زخمی ہو جانا یہ کیا ہے؟ علت ہے، لیکن وہ بغیر اختیار کے ہوا۔ مثال کے طور بچے کو چھری دے دی، وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، اس کی گری، پیر میں گر گئی، زخمی ہو گیا پیر، تو یہاں بغیر اختیار کے پائی گئی۔ جب بغیر اختیار کے پائی جائے تو وہاں پر حکم کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اب ایسی صورت میں مجبوراً سبب کی طرف متعدی کریں گے، اور سبب کیا تھا؟ جس نے چھری دی تھی اس کی طرف منسوب کر کے اسی پر تاوان واجب کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولو حمل، اب یہاں پر دیکھیں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی جگہ میں سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں، کسی شخص نے بچے کو جانور پر سوار کیا، بچے کو جانور پر سوار کرنا کیا ہے؟ یہ سبب ہے، اور اس نے جو ہے وہ جانور کو چلایا ادھر ادھر، دائیں بائیں چلایا، فسیرا، اور جو ہے جانور کو اس نے کیا کر دیا؟ کبھی دائیں کبھی بائیں لے جا رہا ہے، اب جو ہے اور پھر جو ہے وہ گر گیا اس پہ سے، اور وہ بچہ اس پہ گرا اور مر گیا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں جس نے بٹھایا تھا وہ ضمان ادا نہیں کرے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح کسی شخص نے جو ہے کسی انسان کو بتایا غیر کا مال، آیا کوئی چور چوری کرنے، کہا کہ مال ہے کس کا؟ اس کا رکھا ہوا ادھر، اور موبائل رکھا ہوا ہے، رہنمائی کر دی اس نے موبائل کی طرف، اب موبائل کی طرف رہنمائی کی، سامنے والے نے اس کے مال کو چرا لیا، یا جو ہے کسی دوسرے کی طرف رہنمائی کی کہ دیکھو وہ بیٹھا ہے، جا کر کے اس نے اس کو قتل کر دیا، یا جو ہے کسی قافلے پر رہنمائی کی، اس نے قافلہ وہ جا رہا ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، قافلے کا لوٹ کے لیے گئے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں جو ہے یہ بتانے والے پر کیا ہوگا؟ ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ جب سبب علت کے ساتھ کہیں پر جمع ہو جائے تو وہاں حکم کی بنیاد علت پر رکھی جاتی ہے، یہ سامنے والا صرف بتانے والا ہے، یہ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس پر کیا ہوگا؟ ضمان نہیں ہوگا۔ ہاں تعزیر کی جائے گی، کیسے بانٹا جائے گا، ملامت کی جائے گی، اس طرح کام کرتے ہیں کیا لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہیے اچھے کام کی، تو اس کی رہنمائی کر رہا ہے برے کام کی طرف۔ وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيُّ، اور اگر وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيَّ، اور اگر اس نے بچے کو، کسی مرد نے بچے کو اٹھایا، سوار کیا، عَلَىٰ دَابَّةٍ، کسی جانور پر، فَسَيَّرَا، پھر اس بچے نے اس جانور کو چلایا، فَحَالَتْ يَمْنَةً وَيُسْرَةً، اور وہ جانور کیا ہوا؟ مائل ہو گیا، یعنی جھک گیا، کبھی دائیں طرف اور بائیں طرف، فسقط، اور پھر وہ بچہ گر گیا، ومات، مر گیا، لا یضمن، تو جانور کو سوار کرانے والا کیا ہوگا؟ ضمان نہیں دے گا۔ ولو دل انسانا علی مال الغیر، اگر کسی مرد نے کسی انسان کی رہنمائی کی دوسرے کے مال پر، فسرقہ، اور پھر اس کے رہنمائی کرنے کی بنیاد پر اس نے کیا کر لیا؟ چرا لیا، او علی نفسی، یا خود جو ہے
اپنے نفس پر جو ہے کہ خود پر اپنے آپ رہنمائی کی، کیا بتا دیا کہ اپنے آپ کے بارے میں بتایا میں یہاں پر ہوں، میں یہاں وہ آیا، اس نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ او علی قافلۃ، یا کیا کی، کسی قافلے پر اس کی رہنمائی کی کہ قافلہ جا رہا ہے سامان لے کر، فقطع علیہم، تو اب جو کیا کر دیا ان قافلے والوں پر انہوں نے، فقطع علیہم الطریقہ، تو اب ان پر راستہ ان پر بند کر دیا، مراد ان پر ڈھانکہ ڈال دیا، حملہ کر دیا۔ کہہ رہے ہیں لا یجب الضمان علی الدال، تو رہنمائی کرنے والے پر کیا ہوگا، ضمان واجب نہیں ہوگا، رہنمائی کرنے والے پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رہنمائی کرنا یہ سبب ہے، اور لوٹ لینا، قتل کر دینا یہ کیا ہے، سب علت ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک متعذر نہ ہو تو حکم کی بنیاد کس کی طرف ہوتی ہے، حکم کو علت پر محمول کیا جاتا ہے، لہذا اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا۔ البتہ یہ کام اس کے برے تھے، اس کی بنیاد پر اسے کیا ہوگی، اشدہ تجزیر، صحیح ہے نہیں، امام اسے بہت زیادہ ملامت کرے گا، ڈانٹ پھٹکار بھی کرے گا۔ اب اس کے آگے بیان فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ، اب یہ آپ نے جو ہے قاعدہ بیان کیا پیچھے کہ جب کسی جگہ سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں تو حکم کی بنیاد، حکم کو منسوب کیا جاتا ہے علت کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی، مثلا زید نے خالد کے پاس امانت رکھی، اب جو ہے چور آیا، چور آنے کے بعد اس نے کیا کر دی، چور کی رہنمائی کر دی، یہ رکھا ہوا مال لے جاؤ، کیا کر دیں، یہ رکھا مال لے جاؤ۔ یا جو ہے محرم تھا، حالت احرام میں تھا، کسی دوسرے کی جو ہے شکار پر رہنمائی کر دی، محرم ہے، حالت احرام میں ہے، ایک شخص شکار کر رہا ہے، کہاں ڈھونڈ رہا ہے، مل نہیں رہا ہے، یہ احرام میں تھا، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی رہنمائی کر دی۔ اب کہتے ہیں ایسی صورت میں دیکھیے کیا ہے، رہنمائی کرنا علت ہے، سبب ہے، اور شکار کر لینا یا مال چرا لینا، مال امانت کے کیا ہے، یہ علت ہے۔ اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں ضمان کس پر ہوگا، مودع پر ہوگا، امین پر ہوگا، امین پر ہوگا۔ یہاں پر ضمان کس پر ہوگا، احرام میں باندھے ہوئے جو ہے جس نے رہنمائی کے لیے، اس پر ہو رہا ضمان۔ حالانکہ آپ کے قاعدے کے حساب سے تو کیا ہونا چاہیے، ضمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو رہنمائی کرنے والا ہے، یہ تو رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ جو ہے یہاں حکم کیوں پلٹ دے رہے ہیں اپنا، قاعدہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یہ تھا کہ جب کہا کہ جب کسی جگہ سبب اور علت جمع ہو جائیں تو حکم منسوخ ہوتا ہے علت کی طرف، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ضمان جو ہے امین سے لیا جائے گا، اسی طرح جو ہے ضمان کس سے لیا جائے گا، محرم سے لیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں ہم نے جو یہاں پر جو کیا ہے، یہ ہم نے رہنمائی کرنے کی بنیاد پر اس پر حکم لازم نہیں کیا ہے، رہنمائی کرنے کی بنیاد پر ہم نے اس پر ضمان لازم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح محرم پر جو ہے دم وغیرہ کچھ بھی لازم ہو اس کی بنیاد پر، وہ ہم نے اس بنیاد پر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ پہلی مثال کے اندر دیکھیں، اس شخص کے پاس مال امانت رکھا گیا تھا، مال امانت رکھنے کی بنیاد پر اس کا حق کیا تھا، اس کا حق یہ تھا کہ اس مال امانت کی حفاظت کرتا، لہذا اس نے مال امانت کی حفاظت کو ترک کر کے جو کوتاہی کی ہے، اس کوتاہی کی بنیاد پر اسے ضمان وصول کیا جائے۔ اسی طرح سے حالت حرم میں جو ہے شکار کو بتلانا، یہ اس کے لیے منع تھا، ان کے محرم کے لیے حالت احرام میں ممنوع چیزوں میں تھی نہ تو خود شکار کرے، نہ تو دوسرے کو شکار کی پتہ بتلائے، صحیح ہے نہیں، شکار کا پتہ بتلائے۔ اب اس نے جو ہے ممنوع چیز کو کیا ہے، رہنمائی کرنے کی بنیاد پر اس پر لازم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس نے ایک ممنوع کام کیا ہے۔ جس طرح سے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں منع ہے، خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، اگر وہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کی بنیاد پر دم وغیرہ دینا ہوتا ہے، ایسی ہی بنیاد پر اس نے بھی ایک ممنوع کام کیا ہے، اس بنیاد پر کیا ہوگا، اس پر ضمان آئے گا۔ تو اصل ضمان کا آنا سبب کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک ممنوع کام کو ارتکاب، جس کی حفاظت ضروری تھی ہے، جس کو نہ کرنا ضروری تھا، اس کو کام کو اس نے انجام دے دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس پر۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صرف بتلا دینے کی وجہ سے اس پر ضمان نہیں ہوگا۔ محرم نے کسی دوسرے کو بتلا دیا، شکار کو بیٹھا ہے، وہ ہرن جا رہا ہے، صرف آپ ڈائریکٹ ایسے جو ہے لازم کر دیں نہیں، بلکہ کب، جب کہ اس کا پورے طور پر وہ اس کو شکار کر لے، اس کے بعد اس پر نافذ کریں گے کہ بھائی ضمان دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ابھی ایسی چیز ہے جس کے ضمان کے ختم ہو جانے کا کیا ہے، امکان ہے،
مثلاً یہ کہ وہ ہو سکتا ہے شکار کو بتلایا ہے، سامنے والے شکاری کے قبضے میں ہی نہ آئے، وہ غائب ہو جائے، شکار حفاظت میں چلا جائے۔ جس طرح سے کسی نے کسی کو زخم لگایا تو زخم لگانے کی بنیاد پر زخم بھر گیا، اس کا بالکل صحیح ہو گیا، تو ایسی زخم لگانے والے پر ضمان نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ضمان محرم پر کب ہوگا؟ جبکہ وہ جانور پر قبضہ کر لے اور اس کو کیا کر لے؟ پکڑ لے۔ اس سے پہلے کیا امکان ہے کہ وہ غائب ہو جائے، چھوٹ کے چلا جائے، لیکن اس نے حفاظت کے مال کو ترک کر دیا، چور لے گیا، تو اب یہاں پر اس پر کیا کریں گے؟ ضمان ادا کریں گے۔ تو اصل کیا ہوا ہے؟ تو یہی قاعدہ کہ سبب کی طرف ہم نے کیوں کری؟ رہنمائی کرنے کی بنیاد پر اس کی طرف حکم لازم نہیں کیے، بلکہ اس نے ایک ممنوع کام کو ارتکاب کیا۔ وہی جواب دے رہے ہیں، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُعْدَعِ، اور یہ معدہ کے برخلاف ہے۔ یہ معدہ کے کون سا مسئلہ؟ پچھلا مسئلے سے برخلاف ہے، یعنی جو دلالت کرنے والا جو ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ضمان دے رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا برعکس ہے۔ رہنمائی تو کر رہا ہے، لیکن رہنمائی کرنے کا طریقے کی بنیاد پر دوسرے طور پر یہ کیا دے رہا ہے؟ ضمان دے رہا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ، اور برخلاف اس کے، یعنی ایک سوال کیا تھا؟ وہی سوال تھا، اور برخلاف مودا والے مسئلے کے، اذا دل السارق علی الودیعۃ، جب اس نے چور کی رہنمائی کر دی مال ودیعت پر، مال امانت پر، فسرقها، پھر چور نے اس مال امانت کو چرا لیا، او دل المحرم غیرہ، یا محرم نے کسی دوسرے کی رہنمائی کر دی، علی صید الحرم، اس پر حرم کے شکار پر، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حیث یجب الضمان علی المودع، پہلی بنیاد پر کیا ہے؟ ضمان مودع پر ہوگا، دوسرے میں جو ہے وہ محرم پر ضمان واجب ہوگا۔ کہہ رہے ہیں لأن وجوب الضمان علی المودع، اس لیے کہ مودع پر ضمان کا وجوب باعتبار ترک الحفظ الواجب علیہ، اس پر کیا ہے؟ ضمان کا واجب ہونا مودع پر اس اعتبار سے کہ اس حفاظت کو ترک کرنے کی بنیاد پر الواجب علیہ، جو کیا تھی؟ اس پر ضروری تھی، لا بالدلالتی، رہنمائی کرنے کی بنیاد پر۔ وہی جواب ہو گیا اس کا، صحیح نہیں؟ تو ضمان کا وجوب مودع پر اس اعتبار سے حفاظت کو ترک کرنا جو اس پر واجب تھی، لا بالدلالتی، اس رہنمائی کرنے کی وجہ سے نہیں، وعلی المحرم باعتبار ان الدلالۃ محظور احرامی، اور محرم پر اس اعتبار سے ہوگی، ضمان ہوگا کہ یہ دلالت کرنا، یہ رہنمائی کرنا اس محرم کے احرام کے ممنوع کاموں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ احرام ہی اس محرم کے احرام کے ممنوع کاموں میں سے ہے کہ جب تک احرام باندھے ہوئے کیا ہو کرے؟ کسی کی شکار کی طرف بھی رہنمائی نہ کرے، نہ خود کرے۔ تو اس محرم کے احرام کے ممنوع کاموں میں سے تھا بمنزلۃ مس الطیب ولبس المخیط، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ حالت احرام میں خوشبو کو لگانا اور سلے ہوئے کپڑے کی طرح، صحیح ہے نہیں؟ سلے ہوئے کپڑا کوئی پہن لے یا خوشبو کا استعمال کر لے تو اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ دم ہوتا ہے۔ تو ایسی یہاں پر فیضمن بارتکاب المحظور، تو یہ جو ہے محرم جو ہے یہاں پر محظور یعنی ممنوع کام کو ارتکاب کرنے کی بنیاد پر ضمان دے گا، لا بالدلالتی، کیا ہوگا؟ رہنمائی کرنے کی بنیاد پر نہیں دے گا۔ الا ان الجنایۃ انما تتقرر بحقیقت القتل، یہ اسی کا جواب ہے کہ بھائی فوراً دینا پڑے گا اس کا ضمان؟ نہیں، کہہ رہے ہیں مگر یہ جنایت، یعنی کون سا؟ جس نے رہنمائی کی تھی اس کی، مگر یہ جنایت یہ یقینی طور پر ثابت ہوگی حقیقت قتل سے۔ کیا ہوگی؟ حقیقت شکار کر لے تب کیا ہوگی؟ یہ جنایت جو ہوگی وہ پورے طور پر ثابت ہوگی حقیقت قتل سے۔ فاما قبلہ، رہا حقیقت قبل سے، قتل سے پہلے تو کہہ رہے ہیں فلا حکم لہ، تو کوئی حکم نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ کیوں؟ لجواز ارتفاع اثر الجنایتی بمنزلۃ الاندمال فی باب الجراحتی، رہا اس سے پہلے تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہوگا، یعنی جنایت کا کوئی حکم نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ جنایت کا اثر کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہو جائے؟ لکھا ہوا ہے ای بین یتوارث الصید عن المدلول، کہ جس کی رہنمائی کی گئی ہے اس سے وہ کیا ہو؟ شکار چھپ جائے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب وہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا شکار، تو اس طور پر کہ وہ جنایت کے اثر کے اٹھ جانے کی وجہ سے یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے بمنزلۃ الاندمال فی باب الجراحتی،
جیسے کہ باب جراحت میں کسی زخم کا بھر جانا، کسی نے کسی کو زخم لگایا اور زخم بھر گیا، تو اس کی بنیاد پر اس کا ضمان کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا، جو سبب تھا زخم لگانے کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بمنزلۃ الاندماج، جیسے کہ باب جراحت میں کوئی زخم لگائے کسی کو اور وہ زخم بھر جائے، تو زخم بھرنے کی بنیاد پر ضمان ہونا چاہیے تھا، وہ زخم بھر گیا تو اب ضمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا کہ سبب اور علت دونوں جمع ہو جائیں تو حکم بنیاد رکھی جاتی ہے علت پر۔ آگے تھوڑا سا اور پڑھیں۔ چلو پورا کرنا ہے، لائیے پانی دیجیے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں، ایک ہے بس مسئلہ۔ اب فرماتے ہیں کہ کبھی سبب جو ہوتا ہے علت کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی سبب علت کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ جب علت کے معنی میں ہوگا تو اب حکم کی بنیاد کیا کر دیں گے؟ اسی سبب کی طرف رکھ دیں گے، صحیح ہے نہیں؟ سبب کی طرف رکھ دیں گے۔ اب گویا کہ یہ کہیں گے کہ یہ علت العلت ہے، سبب جو ہے علت العلت ہے، یعنی علت کی علت ہے، تو اب اس بنیاد پر کیا کر دیں گے؟ حکم کی بنیاد سبب کی طرف رکھ دیں گے اور حکم اس کی طرف منسوب کر دیں گے۔ گویا کہ اب اس ایسی صورتوں میں یہ مانا جائے گا کہ علت جو ہے سبب سے ثابت ہو رہی ہے۔ کیا ہوگی؟ علت سبب سے ثابت ہوگی، تو اب سبب جو ہوگا یہ علت کے معنی میں ہو جائے گا، اور اس لیے کہ جب علت سبب سے ثابت ہوگی تو سبب یہ ہوگا علت العلت کے معنی میں مانا جائے گا، مثال کے طور پر، اور حکم اسی سبب کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ مثلا کسی نے جانور کو ہانکا، جانور کو ہکایا، اب یہ جانور کو ہکانا کیا ہے؟ یہ سبب ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور کسی شے کو اس نے طلب کر دیا، جانور نے جا کر کے کسی کو دبا دیا، مار دیا، تو یہ جانور کو ہکانا یہ سبب ہے اور مار دینا یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایسی صورت میں جو ہے ضمان جو ہانکنے والا دے گا، کیا کرے گا؟ ہانکنے والا دے گا۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں ہکانا پایا کیسے گیا؟ کس کے؟ اسی بنیاد پر ہوا، سبب کی بنیاد پر ہکانا ہوا تو طلب ہوا، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہکانے والے کی بنیاد پر ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر جو ہے ضمان کون کرے گا؟ جو ہکا رہا ہے اس کو دے گا۔ وہاں پچھلے مسئلوں میں کیا تھا؟ وہاں پچھلے مسئلوں میں یہ تھا کہ وہ سامنے والا بھی دوسرا جو تھا وہ اختیاری کام کرنے والا تھا، بچے کو بٹھایا تھا، بچہ بھی چلا رہا، صحیح ہے نہیں؟ اب تو یہاں جو ہے جانور کو ہکایا اس نے، اب جانور نے کسی چیز کو طلب کر دیا تو یہ ہکانے کی طرف منسوخ کرا جائے گا، ہکانے کی طرف منسوخ کیا جائے گا، لہذا اس کے ہکانے کی وجہ سے طلب ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ ضمان بھی یہی ادا کرے گا۔ شاہد نے کوئی کیا کیا؟ اپنی شہادت کے ذریعے سے کسی کے مال کو طلب کر دیا۔ مثال کے طور پر یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے جو ہے نا، اور یہ گواہ ہیں، گواہ نے آ کر کے کہا کہ زید کے پیسے جو ہیں کس پر ہیں؟ خالد پر ہیں، صحیح ہے نہیں؟ زید کے 500 روپے جو ہیں خالد پر ہیں۔ قاضی نے کیا کیا؟ قاضی نے یہ کیا، اس نے جو ہے گواہی دی، گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔ تو اب دیکھیے شہادت یہ کیا ہے؟ سبب ہے، شہادت کیا ہوئی؟ سبب ہوئی، اور قاضی کا فیصلہ کر دینا یہ طلب کرنا ہوگا نا اس کے مال کو۔ قاضی نے فیصلہ کیا ہاں بھائی زید کے پیسے خالد پر ہیں، تو خالد کو کیا بنایا؟ مدعا علیہ ہوا، اس پر دعویٰ کیا گیا اور یہ مدعی ہوا، سامنے والے نے گواہ پیش کیے اس کی بنیاد پر، اور کیا کر دیے؟ خالد کے پیسے عمر سے لے لیے، 500 روپے لے لیے، 500 روپے لے کر کے اس کو دے دیے، تو قاضی کے فیصلے سے طلب ہوئے 500 روپے، گواہی سبب بنی۔ اب اس کے بعد جو ہے گواہ جھوٹے نکل آئے، گواہ کیا ہوئے؟ جھوٹے نکل آئے، بعد میں پتہ چلا انہوں نے گواہی جھوٹی دی تھی، خالد کے پیسے تھے ہی نہیں عمر پر۔ اب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہاں ایسی صورت میں دیکھیے حکم کی بنیاد کس کی طرف رکھیں گے؟ سبب کی طرف رکھیں گے۔ جو گواہ جھوٹی گواہی دینے والے تھے پیسے 500 روپے وصول کر کے پھر جو ہے عمر کو دیے جائیں گے، مدعی سے نہیں لیے جائیں گے، جس نے دعویٰ کر کے لے لیے تھے 500 روپے اس سے نہیں لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ انضمام ہے اور یہ کیا ہے؟ انیس ہے۔ اب انضمام نے جو ہے دعویٰ کیا کہ میرے جو ہے اس کے اوپر 500 روپے ہیں،
اور سامنے والے نے، اس نے احمد رضا نے گواہی دے دی کہ ہاں اس کے 500 روپے ہیں. اب جو ہے قاضی جو ہے آصف نے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ ہاں بھائی پیسے دیں. اب فیصلہ کر دیا تو 500 روپے جو ہے اس سے انی سے دلا دیے، کس کو؟ انضمام کو. بعد میں پتہ چلا یہ کیا ہے، شاہد جو ہے اس نے انکار کر لیا، اپنے جھوٹا ہو گیا. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے سبب کیا تھا؟ گواہی دینا، اور پیسے یہ قاضی کا فیصلہ کرنے نا یہ علت تھا، اسی بنیاد پر پیسے طلب ہوئے. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حکم کی بنیاد سبب پر رکھیں گے اور کیا کریں گے؟ گواہوں سے دلائے جائیں گے. پھر سے 500 روپے کس کو؟ انیس کو 500 روپے دلائے جائیں گے. مدعی سے نہیں دلائے جائیں گے، انضمام سے نہیں دلائے جائیں گے، کیونکہ قاضی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ عادل ہونے کی بنیاد پر ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا تھا. اب اس کو دوبارہ سے کیا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے، تو سبب کی بنیاد پر حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَعَلَى هَذَا وَلِهَذَا قُلْنَا اسی وقت یکون السبب بمعنی العلت، اور کبھی سبب جو ہوتا ہے وہ علت کے معنی میں ہوا کرتا ہے. فیکون الحکم الیہ فیضاف الحکم الیہ، تو حکم پھر اسی سبب کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے جو علت کے معنی میں ہے. ومثال فیما یثبت العلت، اور اس کی مثال جس میں علت ثابت ہوتی ہے سبب سے. فیکون السبب فی معنی العلت، تو سبب جو ہوگا وہ علت کے معنی میں ہوگا. لأنه لما ثبت العلت بالسبب، اس لیے کہ جب علت جو ہے وہ سبب سے ثابت ہوئی. فیکون السبب فی معنی العلت العلت، تو ایسی صورت میں سبب جو ہوگا وہ علت العلت کے معنی میں ہوگا. فیضاف الحکم الیہ، تو حکم اسی سبب کی طرف کیا کر دیا جائے گا؟ منسوخ کر دیا جائے گا. ولہذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا ساق دابۃ، جب کسی نے کسی جانور کو ہانکا، فَأَتْلَفَ شَيْئًا، اور اس جانور نے کسی شے کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. ضَمِنَ السَّائِقُ، تو ہانکنے والا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. وَالشَّاهِدُ اِذَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِ مَالًا، اور گواہ نے جب اپنی شہادت کے ذریعے سے کوئی مال طلب کر دیا، گواہ نے اپنی گواہی کے ذریعے کوئی مال طلب کر دیا. مال طلب کرے گا نہیں بھائی، سامنے والے کے 500 روپے دوسرے کو دلا رہے تو یہ طلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گواہ نے جب اپنی شہادت کے ذریعے سے کوئی مال طلب کر دیا، فَزَارَ بطلان ہوا بالرجوع، اب اس کا جو ہے شہادت کی بطلان جو ہے ظاہر ہو گیا رجوع کے ذریعے، اس کی شہادت کا بطلان ظاہر ہو گیا رجوع کے ذریعے. ضَمِنَ الشَّاهِدُ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ شاہد جو ہوگا وہ ضمان ادا کرے گا، مدعی پیسے واپس نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو ہے پیسے کیسے ملے ہیں؟ اس کو تو قاضی نے فیصلہ کیا ہے عادل ہونے کی بنیاد پر، اس سے نہیں لیے جائیں گے، سامنے والے گواہ سے لیے جائیں گے، تاکہ آئندہ ایسی حرکتیں کرنے سے بعد آ جائے، جھوٹی کسی گواہی نہ دے، تاکہ آئندہ باز رہے اس چیزوں سے. تو کہتے ہیں کہ اس کا بطلان ظاہر ہوگا رجوع کے ذریعے، تو ضامن ہوگا. لأن سیر الدابۃ یضاف الی السوق، اس لیے کہ جانور کو چلانا یہ منسوب ہوگا کس کی طرف؟ ہانکنے کی طرف. وقضاء القاضی، اور قاضی کا جو فیصلہ یضاف الی الشہادۃ، کس کی طرف؟ شہادت کی طرف منسوب ہوگا. لما انہ لا یسع ترک القضاء، اس لیے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے قاضی کے لیے کہ وہ کیسی کیا کر دیں؟ فیصلے کو ترک کر دے. بعد ظہور الحق بشہادت العدل، عادلوں کی شہادت کے سے حق ظاہر ہونے کے بعد قضا کے فیصلے کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے جو قاضی نے جو فیصلہ کیا تھا، پہلے عادل تو تھے، بعد میں پتہ الہی جھوٹے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو عادلوں کی شہادت سے بعد میں کیا ہوا؟ دوسروں کی اور شہادت مل گئی. ہاں یہ جھوٹے ہیں، دوسروں نے شہادت دے دی، تو جھوٹے ہیں، یا خود انہوں نے اقرار کر لیا ارے ہم نے یار جھوٹ گواہی دی تھی. تو اب کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے قاضی کے نزدیک عادل کی شہادت سے حق ظاہر ہونے کے بعد قاضی کے لیے قضا کے فیصلے کو ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ قاضی کا فیصلہ ایک بار کیا ہو چکا ہے؟ نافذ ہو چکا ہے عادل کی بنیاد پر، اب اس کو توڑ نہیں سکتے. لہذا کیا کریں گے؟
اصل طلب تو قاضی نے کیا فیصلہ کر کے، لیکن منسوب کس کی طرف کریں گے؟ شاہد کی طرف. تو یہ سبب بنا. تو کہتے ہیں کہ عادل کے قاضی کے نزدیک عادل کی شہادت سے حق کے ظاہر ہونے کے بعد قضا کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فصار الکل مجبور. تو یہ قاضی گویا کہ کیسا ہو گیا؟ عاجز، ایک مجبور کی طرح ہو گیا. جیسے کہ جانور جو ہے وہ ہانکنے والے کے فعل سے کیا ہے؟ مجبور کے درجے میں. جانور کی کیا ہے؟ وہ تو آرام سے کھڑا ہے، اس کو ہانکا تو چلا، اس کو ہانکا تو چلا. تو جانور جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک جانور چلانے والے کے فعل سے مجبور کے درجے میں ہے. ایسے ہی قاضی کو کیا تھا؟ اصل اس کو شہادت ملنی تھی، وہ شہادت ملی، اس نے اس بنیاد پر فیصلہ کر دیا. تو قاضی کو جو ہے مجبور ایسے ہی مانا جائے گا جیسے کہ جانور جو ہے چلانے والے کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ مجبور کے درجے میں ہوا. لہذا وہاں پر جانور کی توڑنے کی بنیاد پر ہانکنے والے کی طرف فعل منصوب ہوتا ہے، طلب ہوتا ہے. ایسی قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ وہاں پر وہ شاہد کی طرف منصوب ہوگا اور قاضی کی طرف منصوب نہیں ہوگا. لا یسع ترک القضاء بعد ظہور الحق بشہادۃ العدل. اس لیے کہ عدل کو قاضی کے نزدیک عدل جو ہے عادل کی شہادت سے حق کو ظاہر ہونے کے بعد قضا کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فصار کل مجبور. تو یہ جو ہو جائے گا قاضی مجبور کی طرح ہو گیا، جیسے کہ جانور جو ہے یہ ہانکنے والے کے چلانے والے کے فعل سے مجبور کے درجے میں ہے. پھر آگے اس کی اور ہیں تفصیلات، پھر آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.